لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو چہل پہل ان لوگوں کی جو کافر ہے شہروں میں. یہ جو شہروں میں بڑے بڑے کفار ہیں، ملکوں میں ان کی بڑی جاؤ حشمت ہے، کہیں ان کا دور دورہ اور چہل پہل یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنک، تعجب میں، دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. تقلب، قلب یقلب کے معنی ہے ہلنا، حرکت کرنا، اور تقلب اصلاً تو تفاعل ہے لیکن یہ متعدی ہے اور اپنے معنی سے نکلا ہے. اللہ، تقلب نقل و حرکت کو کہتے ہیں. یہاں اچھا معنی ہے دور دورہ، دور دورہ، چہل پہل. بھائی فلاں کا دور دورہ ہے، فلاں بڑی چہل پہل میں ہے. لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو تقلب الذین، دور دورہ ان لوگوں کا کفروا جو کافر ہے فی البلاد، ملکوں میں. وہی کہتے ہیں نا کہ اگر موجودہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور امریکہ دوسری طرف ہو تو بھی امریکہ حاوی ہوگا. اس کے باوجود مٹھی بھر طالبان اور مٹھی بھر عراقیان انہوں نے بھاگنے پر ان کو مجبور کر لیے، کیونکہ ایمان کا جوش سب پہ غالب ہے. دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو دور دورہ ان لوگوں کا جو کافر ہے فی البلاد، ملکوں میں. متاع قلیل، یہ فائدہ چند روز آئے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور ناکارہ بازگشت ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. ایک مفسر نے خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جنت سے دوسری جنت میں داخل ہو رہا ہے. خواب دیکھا. اس مفسر نے آواز دی کہ حضرت جی یہ ایک آیت سمجھ نہیں آئی، پڑھا لیا طلباء کو، درس دیا، لیکن سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں مہمانی ہوگی. بس مہمانی میں کیا ہوگا؟ کس چیز کی مہمانی ہے؟ حضرت نے رک کر کہا، آپ جب کسی کی مہمانی کرتے ہیں تو بہترین کھانے کا سامان جمع کرتے ہیں، بہت طریقے اور فن سے پکواتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، راستے ہموار کرتے ہیں، برتن نئے منگواتے اگر توفیق ہو، ورنہ بہترین برتن دل دلا کے ہر چیز مہمان کے اس کے گھر سے نکلنے سے لے کے تیرے گھر تک اس کی کتنی آؤ بگت ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں کتنا وقت لگے گا. لیکن اس سب کا نام ہے نزلا، مہمانی. تو جب تیری مہمانی میں سب کچھ ہے تو خدا کی مہمانی میں کیا کمی ہوگی؟ نہیں سمجھتے. تیرا نہ سمجھنا بھی دور تفسیر کا ایک باب ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن کچھ ایسے ہیں، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے اللہ پر،
وما انزل الیکم، اور جو اتارا گیا تم کو، وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا ان کو، خاشعین للہ، ڈرتے اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لیتے نہیں اللہ کی آیتوں پر قیمت تھوڑی، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ سورت کے شروع میں بھی ایمان کا تذکرہ تھا اور کتابوں کا تذکرہ، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ ھدی للناس من قبل انزل التوراۃ والانجیل۔ اخیر میں پھر آسمانی کتاب اور وحیوں کا تذکرہ ہوا، وہاں ایمان والوں کی ثابت قدمی بیان کی تھی، یہاں بھی ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کی تاکید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، جم کے رہو، وصابروا، اور جما کے رکھو، یعنی اوروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرو، ورابطوا، اور جڑ جڑ کے رہو، آپس میں رباط رکھو، تعلق و محبت رکھو۔ حدیث شریف میں دو مطلب آئے، ایک رباط کو فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے ومن رباط الخیل، جنگی گھوڑے پالنا، دشمن کے مقابلے میں جنگی تیاری کرنا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ ان دو باتوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور جنگی گھوڑے پالنا، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم کی تفسیر القیم میں ہے کہ اصل میں جس طرح گھوڑوں سے اور جنگی ہتھیار سے ملکوں کے سرحدات کی حفاظت ہوتی ہے، اس طرح نمازوں کے انتظار سے دل کے ارد گرد شیاطین اور نفس کے حملوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک سلطنت پاکستان ہے جس کا دارالخلافہ اسلام آباد، اور ایک ملک آپ کا جسم ہے جس میں ایک دارالخلافہ ہے اور اس میں صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو دل کہتے ہیں، جب تک وہ صحیح ہو سارا نظام صحیح ہو۔ تو دونوں سلطنتوں کی حفاظت کو رباط کہتے ہیں، ورابطوا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔